السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج سب سے پہلی خبر تو ہے وہ آف کورس میری میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے ایک اطلاع ہے. ایک نیوز میں نے ان کو دینی ہے. بابا جی کو آج بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. بابا جی کی کرسی ویٹ کر رہی ہے ان کا. اور اچھا یہ بابا جی کی ذرا پرانی والی تصویر لگا دی ہے بٹ کوئی بات نہیں, تصویر تو ہے. تو ہمارے ساتھ آج کا سیریس سبجیکٹ ہے اخبارات اور میڈیا کے بارے میں. خاص طور پہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک فون آیا بہت زیادہ اور انہوں نے کہا کہ ذرا جلدی سے ایک ٹیلی ویژن چینل لگا کے دیکھیں اور اس پہ دیکھیں کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور جب میں نے اس کو سوئچ آن کیا تو اس پہ تھا ارکان اسمبلی کے اوپر کہ انہوں نے ٹیکس کتنے دیے اور ٹیکس کتنے نہیں دیے اور کس نے ٹیکس اپنا کھایا یا کس کے ٹیکس میں فرق تھا. کسی کا 25,000, کسی کا 2 لاکھ, کسی کا 30 لاکھ اور ان کی کلاس ہو رہی تھی. اور میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے اپنے ٹی وی کے آگے. میں نے کہا بابا جی خود تو آپ اربوں روپے کے ٹیکس نہیں دے رہے. آپ سے جو حکومتی ادارہ ٹیکس مانگنے آتا ہے, لون کی ریکوری کرنے آتا ہے, آپ فوراً کورٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ کے خلاف کو بات کرتا ہے, آپ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. آپ کے خلاف کوئی کورٹ میں جانا چاہتا ہے, آپ ریسٹریننگ آرڈر لے لیتے ہیں. تو دوسرے اپنا سیاستدانوں کو اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو بےچارے پھر آ کے کم از کم اپنا دفاع تو کرتے رہتے ہیں عزت دار طریقے سے. آپ تو آتے ہی نہیں. آپ تو پاکستان سے باہر بھاگ گئے, اپنی فیملی کو بھی باہر لے کے بھاگ گئے اور اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, پوتے پوتیوں کو ایڈمیشنز بھی آپ نے باہر دلوا دیے دبئی میں. اچھی بات نہیں ہے. پاکستان میں آئیں اور ان سوالات کا جواب دیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں بذات خود میڈیا جو ہے وہ سب سے مظلوم ایک میں کہوں گا ٹریڈ ہے. اور جب میں میڈیا کی بات کرتا ہوں تو میں کوئی 10 اینکرز کو, 10 ایڈیٹرز کو, سینئرز کو, بیورو چیفز کو, ان لوگوں کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ 99% جو اخبارات کے اور ٹیلی ویژن چینلز کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے. ان کو یعنی پرماننٹ جابز نہیں دی جاتی. اور جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں, یعنی کوئی اس میں چھوٹا نام نہیں ہے, سارے بڑے بڑے نام, یہی ان کی پریکٹس ہے. اور جبکہ قانون کے مطابق ان کے ملازمین کو ریگولر ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوتے. یہ خود قانون پہلے توڑ رہے ہیں ہماری میڈیا والے جو ہے. 7th ویج ایوارڈ جو ہے اس کے مطابق ایک کم از کم تنخواہ ہے صحافیوں کی جو کہ ان کو نہیں دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ میڈیکل, گھر کا کرایہ, کنوینس الاؤنس دینا ہوتا ہے جو کہ نہیں دیا جاتا. اور اگر کوئی صحافی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو 5 منٹ کا نوٹس دے کے وہ سیڑھیاں چڑھنا ہوتا ہے تو چڑھتے چڑھتے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے. قوانین کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد پوری زندگی پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے. اگر کسی صحافی کو مل رہا ہے تو مجھے پلیز ذرا بتائیے گا, کیونکہ میری اطلاع میں جتنے بھی صحافی حضرات ریٹائر ہوتے ہیں ان کو اسٹرگل ہی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, ان کو پروویڈنٹ فنڈ نہیں مل رہا ہوتا. صحافیوں کی تنخواہوں سے انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. یہ اخبارات اور یہ سارے جو ہیں یہ انکم ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں لیکن حکومت کو نہیں دیتے. اور کسی حکومت میں پاکستان میں اتنے وہ کیا کہتے ہیں تپڑ نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی بڑے اخبار والے کو کہے ہاں جی بھائی صاحب آپ نے ذرا ٹیکس دینا تھا وہ دے دیں. ذرا بابا جی کی آپ اگزامپل لے لیں. بابا جی کی آج کل بات ہو رہی ہے. بابا جی نے کتنے ارب کا وہ جو ٹیکس ہے وہ دینا ہے اور نہیں دے رہے. صحافیوں کا تو آپ اب کیا کرتے ہیں, یہ بڑے بڑے اخبارات جو ہیں تھرڈ پارٹیز بناتے ہیں. یعنی مبشر لقمان نے ایک ٹی وی بنایا یا اخبار بنایا کہ ایم ایل ٹی وی, اور ایم ایل ٹی وی کی آگے ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے بلیک بیری ٹی وی, اور بلیک بیری ٹی وی نے ایک بنایا بال پوائنٹ کمپنی. بال پوائنٹ کمپنی کا کانٹریکٹ ہوگا اس صحافی سے. اگر کبھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ اس بال پوائنٹ کمپنی نے فارغ کر دیا, یہ ٹی وی کے اوپر لائبلٹی نہیں آئی. ویسے اس کے یا اخبار کے اس کے 3 سے 4 ہزار ملازمین ہیں, لیکن جب حکومت کو یہ لوگ اپنی لسٹیں دیتے ہیں تو اس میں 250, 300, 350 سے ملازمین ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ مراد دے رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی آمریت اور قانون شکنی ٹیکس کے ضمن میں جو ہوتی ہے وہ خود میڈیا کر رہا ہے. پاکستان کا میڈیا اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہی نہیں کسی کے آگے, اور جو آدمی یہ بات کرتا ہے وہ آدمی برا بن جاتا ہے, وہ بلیک شیپ بن جاتا ہے اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ذاتی کردار کے اوپر کرنا شروع ہوتے ہیں, سچ بھی اور جھوٹ بھی, دونوں طریقوں سے کہ کسی طرح اس کو چپ کرایا جائے. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے ایک بات بتا رہا ہوں
کہ پاکستان کے میڈیا میں ایسی بے انتہا مثالیں ہیں کہ جہاں پہ 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں مل رہی، کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی، اور اگر کسی نے تنخواہ مانگی تو اس کے اوپر پرچے کٹ گئے، اور اس نے احتجاجاً آ کے اگر خودکشی کر لی اور پھندا اپنے گلے میں ڈال کے وہ جھول گیا بیچارہ، 20 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کے گھر والوں کو کفن دفن کے لیے پیسے بھی نہیں دیے گئے۔ اور جتنے آج میرے ساتھ صحافی بیٹھے ہیں وہ ثابت کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ بتائیں مجھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میڈیا ہماری ایک نئی شیپ اب اختیار کر گیا۔ یہاں پہ ہر آدمی جب کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹیلی ویژن کو آ کے کرٹیسائز کرتا ہے کہ جی الیکٹرانک میڈیا جب سے آیا یہ ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا جب سے آیا یہ ہو گیا۔ میرے پاس یہ پورے اعداد و شمار پرنٹ میڈیا کے ہیں، جتنے یہاں پہ نیک لوگ ہیں اور خوبصورت لوگ ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے اور ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں، اور جو نہیں ہے ان کا بھی پتہ ہے، اور ٹیلی ویژن پہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب اگر ٹیلی ویژن کی صحافت کو آپ لیتے ہیں تو کیا ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والا کیمرہ مین جو ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں پہ بم بلاسٹ ہو سکتا ہے اور ہوا اور اس کی جان چلی گئی وہاں پہ، تو کیا وہ اس صحافی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ کیا اس کو پینشن نہیں ملے گی؟ کیا اس کو بینیولنٹ فنڈ نہیں ملے گا؟ کیا اس کو پروویڈنٹ فنڈ نہیں ملے گا؟ کیا اس کو میڈیکل الاؤنس نہیں ملے گا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کا علاج کرانے کے لیے؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض نہیں مل رہا۔ کیا وہاں پہ این ایل ای یا کام کرنے والا نان لینئر ایڈیٹر جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا وہ ڈرائیور جو ڈی ایس این جی لے کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے، کیا اس کے گھر والوں کو پینشن نہیں چاہیے؟ کیا صحافی صرف وہ ہے کہ جس نے پریس کلب کے تھرو پلاٹ لی ہو یا وہاں کا ممبر ہو؟ کہ صحافی وہ بھی ہے جو اس شعبے سے منسلک ہے اور اپنی جان اور اپنا مال اس کے لیے رسک کرتا ہے؟ میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ صحافی برادری پاکستان کی سب سے مظلوم برادری ہے۔ نہ ان کے کھانے کا وقت ہے، نہ ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت ہے، نہ ان کے پاس شادی بیاہ اٹینڈ کرنے کا وقت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی آن ٹوز جاب کرنے کے باوجود ان کی تھینک لیس جاب ہے، 5 منٹ کے اندر یہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیوں میڈیا جو اتنا بڑا ہم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کی اور کبھی سینٹ کی، کبھی آرم فورسز کی، کبھی اسٹیٹ لائف کی، کبھی پی آئی اے کی، کبھی ریلویز کی، اتنا ہمارے میں دل گردہ کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے گریبان کھول کے کہیں کہ نہیں، ہم بھی کوئی اتنے دھلے ہوئے نہیں ہیں اور ہم بھی اتنے صاف لوگ نہیں ہیں، اور ہم بھی جس پیشے کے اندر ہیں وہ خود انسانی حقوق کا جو ہے وہ وہاں پہ ان کی تصحیح کر رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف ہیں اے آر وائی کے، کھرا سچ کی ٹیم ان کو سپر سٹار کے نام پہ جانتی ہے، عارف حمید بھٹی، ایک سینئر صحافی رانا عظیم ہمارے ساتھ ہے، بابا جی ہمارے درمیان نہیں بیٹھے ورنہ سینئر موسٹ صحافی ہوتے آج کی اس نشست میں۔ کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں شفیع الدین اشرف صاحب، ڈان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا دنیا اخبار سے تعلق ہے، آپ کا اے آر وائی سے تعلق ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن سچی بات یہ ہے بھٹی صاحب کہ صحافی سب سے مظلوم برادری ہے اس ملک کی، اور اگر میں اور آپ اور یہ شفیع صاحب مل کر کسی صحافی کو اس کی تنخواہ دلوانے کے لیے جائیں گے تو ہم اپنی نوکریوں سے چلے جائیں گے۔ یہ فیکٹ ہے کہ غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب، ویج ایوارڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو رانا عظیم صاحب اور شفیع الدین اشرف صاحب بتائیں گے، یہ آج کل ہمارے رہنما ہیں۔ میری خواہش تھی کہ کبھی زندگی میں اس ٹاک شو میں بیٹھوں جو صحافیوں کی فلاح و بہبود پہ ہو، ویج ایوارڈ پر ہو۔ آج تک کسی ٹی وی میں مجھے یہ موقع نہیں ملا۔ رانا صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے نہیں، یہ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ ہماری خواہش رہی ہے کہ کوئی صحافیوں کے مسائل پر بھی بات کرے۔ صحافی دنیا جہاں کے ہر شعبے کے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، لیکن جو مشکلات سے خود وہ دوچار ہے، آج تک ہمیں کوئی ایسا ٹی وی پہ فورم نہیں ملا کہ ہم اس کا اظہار کر سکیں۔ 1969 میں ویج کمیشن بنا، اس کے بعد 1973 میں ویج ایوارڈ یہ بنا ہمارا ویج ایوارڈ ایوارڈ۔ اس میں اس وقت کی اسمبلی ذوالفقار علی بھٹو نے اپروو کیا کہ ہر 5 سال بعد نیا ویج ایوارڈ آئے گا، لیکن آج تک ہم ویج ایوارڈ نہیں لے سکے۔ 80 اور 90% پرنٹ میڈیا میں جرنلسٹ کی اب بھی سیلری 20,000 سے کم ہے،
ان کے گھر کے کچن نہیں چلتے. اور دوسری بدقسمتی بات یہ ہے جو آدمی اپنی آواز اٹھائے گا اپنی سیلری کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, اس کو اسی وقت نوکری سے سیک کر دیا جاتا ہے. کٹ جاتے ہیں 90% اخبارات میں, بلکہ 95 سے 7%, یہ رانا صاحب بہتر بتائیں گے, آپ لوگ کانٹیکٹ پہ ہیں. یہ جال سازی کرتے ہیں, 99% ہے سر, یہ ملک کے آئین کی بات کرتے ہیں 99% کانٹریکٹ اور ہماری صحافت کی جتنی ہو یہ حق تلفی یہ مالکان کرتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی ادارہ مجھے یہ بتائے رانا صاحب, میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا, لیکن جب اتنا استحصال ہو رہا ہے تو کیوں نہ صحافی رشوت لے اور کیوں نہ وہ بکے, اس نے اپنا گھر نہیں چلانا, کیا کرے وہ؟ بشیر صاحب, ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے کہ واقعی یار حمید بھٹی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں درست ہے کہ پہلی دفعہ جب سے میں بھی صحافی سیاست میں ہوں, اس سے پہلے بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک ایسا پروگرام شروع ہوا ہے جس پہ جواب کر, حالانکہ آپ کو ویج وارڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہم سے بہت بہتر ہے, آپ اس پہ نہ بھی بات کریں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ شاید کچھ اور لوگ بھی جو درد دل رکھتے ہوں گے وہ اس پہ چل پڑیں گے. اس پر میں آپ کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے, اپنیک کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ہماری برادری کی ایک آواز تھی جو کم از کم آپ بنے. ہم لوگ تو دھرنے دے رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. عارف حمید بٹی صاحب میرے پریزیڈنٹ ہیں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے, انہوں نے بڑا اس پہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. میں اس وقت پی ایف یو جے کا صدر ہوں, میں بھی کر رہا ہوں. چند روز پہلے ہم نے دھرنا بھی دیا. آپ بات کر لیں اپنا پلیز, ایک دوسرے کے پورٹ فولیو ہم بعد میں لکھ کے دے دیں گے ایک دوسرے کو. اس میں میں بتا رہا ہوں صرف شاید آپ کو برا لگا, شاید آپ کو اس چیز کو برا لگا پی ایف یو جے کا ذکر کیوں کیا, کیونکہ پی ایف یو جے نے ایک سٹرگل کیا. میں ہر جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. میں چلیں آپ رک جائیں یہیں, نہیں ایک منٹ, میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ کیا وہ جرنلسٹ جو پریس کلب کا یا پی ایف یو جے کا ممبر نہیں ہے, کیا انسانی حقوق کا وہ ڈیزرو نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. تو ختم ہو گئی نا بات, ہم ہر جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں. سب کی سلیم شداد ممبر نہیں تھا, اس کے لیے بھی بات ہوئی تھی. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. میں تو یہاں یعنی بابا جی کے بھی حقوق کی بات کروں گا, حالانکہ یہ آپ کے ممبر نہیں ہے. رانا صاحب کی بات سنیں جی. رانا صاحب بات یہ ہے کہ مبشر صاحب بالکل بات درست ہے کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, شاید ہی کوئی ایسے صحافی ہمارے بھائی ہوں جو آج ویج وارڈ کے مطابق جن کو سیلری مل رہی ہو. سیلری کن کو مل رہی ہے ویج وارڈ کے مطابق؟ جو مالکان کے بالکل قریب ہیں, جن کے نام ہم آئی ٹی این ای میں وہ بیچ دیتے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں ہم ان کو بالکل سیلری دے رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا ایک امپلیمنٹ سیل ہے جسے ایک جج صاحب مقرر کیے گئے ہیں جو عمل درآمد کروائیں گے ہمارے حقوق کے لیے. جس ادارے میں 5000 ملازمین ہیں وہ صرف 200 کے نام بھیجے گا, 200 بھی نہیں بھیجے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک جو لسٹیں گئی ہیں, پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ آئی ٹی این اے کے جج صاحب نے لسٹیں منگوائی ہیں, پہلی دفعہ گئی. اس سے پہلے مجھے 500 پورے پاکستان میں ریگولر ملازم بتا دیں آج سے 2 سال پہلے. رانا صاحب ایک بات میں نے بریک لینے سے پہلے آپ سے پوچھنی ہے, ہاں یا نہیں. آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنے میڈیا والے ہیں مالکان, خاص طور پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں, الیکٹرانک میں بھی ہوں گے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل بولتے ہیں, اکثریت جھوٹ بولتی ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. شفیع الدین اشرف ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی ڈان سے. شفیع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے ایک بات بتائیے گا میرے ناظرین کو کہ کیا یہ سچ ہے, جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں گا, یا سچ ہوگا کہ ہزاروں, میں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا, ہزاروں نامہ نگار اخبارات کے پورے ملک میں جو پھیلے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں, وہ بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں. ان کو ایک آنا تنخواہ نہیں ملتی, 1 روپیہ نہیں, 1 آنا نہیں ملتی ہے. ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بلیک میلنگ کریں گے, خود بھی کمائیں گے, کھائیں گے اور خوش رہیں گے, بلکہ لوگ پیسے دیتے ہیں ان نوکریوں کے لیے اور ان وزٹنگ کارڈز کے لیے, اور یہ اخبارات لیتے ہیں وہ پیسے اور وہ رکھتے ہیں اور ان کی کمائی ہوتی ہے. کیا اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو یہ اخبارات, ان کو حق ہے کسی اور کی کرپشن پہ بات کرنے کا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ان کو بالکل حق نہیں ہے کہ یہ کسی اور کے کرپشن کی بات کریں یا کسی اور کے حوالے سے زیادتی کی بات کریں. یہ بات بالکل درست ہے. میڈیا ون آف دا ورسٹ ایکسپلائٹرز آف دس کنٹری ہے, جو ہمارے ملک میں اس وقت میڈیا کا رول چل رہا ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل درست کریے. شفیع صاحب مجھے بتائیں کہ مثلاً بابا جی ہمارے ساتھ نہیں ہے یہاں پہ موجود, لیکن بابا جی سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 60 سال سے ایک امپائر کھڑی ہے اور پتہ نہیں کتنے, میں غلط کہہ سکتا ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہو, 120-150 ارب کی, اس سے زیادہ کے تو اثاثے ہیں صرف.
تو تنخواہیں کیوں نہیں صحیح دی جاتی قوانین کے مطابق؟ جو کورٹس کہہ دیتے ہیں، جو آپ کے آئین کہتے ہیں، وہ پھر کیوں نہیں دی جاتی؟ اس پہ کیوں چھوٹ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو امپلیمنٹیشن کے جو مسیجی ہے وہ یا تو ناقص ہے یا مالکان اختیارات سے یا میڈیا اونر سے ڈرتے ہیں، اور اسی وجہ سے قوانین کی نفاذ جو ہے وہ بہت کمزور ہے ہمارے ملک میں، اور تمام طاقتور آدمی جس طرح یہاں مبرہ ہے تمام قوانین سے، اسی طرح مالکان اختیارات بھی یا میڈیا کے اونر بھی جو ہے وہ مبرہ ہیں تمام قوانین کو نافذ کرنے سے۔ تو کیا میں یہ کہوں کہ میڈیا خود جس چیز کی لوگوں کو تلقین کرتا ہے اور انگلیاں اٹھا کے کہتا ہے کہ تم یوں کرو یوں کرو یوں کرو، چاہے وہ ٹیکس چوری کی بات ہو، چاہے انکم ٹیکس چوری کی بات ہو، چاہے ہیومن رائٹس کی بات ہو، میڈیا خود ان رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے ان جنرل؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، بالکل 100%۔ آپ دیکھیں قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کسی کو اپوائنٹ کریں گے تو اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیں گے۔ موسٹ آف دا ورکرز ورکنگ ان دا میڈیا ناٹ گیٹنگ اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ ہمارے تو پتہ نہیں سی او کے پاس بھی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے کہ نہیں؟ ہم ورکرز کی تو دور کی بات ہے، وہ تو جے کے پاس بھی نہیں ہوگا اپوائنٹمنٹ لیٹر تو۔ جی، تو پہلی شک جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر کی جو مینڈیٹری پروویژن ہے کسی بھی ملازم کے رکھنے کا اور اونرز کو رکھنے کا، اس کا یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے، شرائط ملازمت بتائے۔ وہ شرائط ملازمت بیچاروں کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹر ہی نہیں، بلکہ ایسے بھی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہم نے کچھ دیکھے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس ملک کے کسی قوانین کا آپ پر اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ سمجھا سکتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک منٹ شفیع صاحب، سوری، یہ بالکل نہیں ہوتا، ہونا چاہیے، لیکن یہ درست کہہ رہے ہیں وہ کہ لیٹرز پہ یہی لکھا ہوا ہے۔ بہت سے اداروں نے اپنی پرائیویٹ فنڈز بنائی ہوئی ہیں، وہ اپنے اداروں کا نام بھی اس میں نہیں دیتے۔ جو بڑے ادارے ہیں چند وہ تو دیتے ہوں گے، بہت سے ادارے میں کہہ رہا ہوں جو اب آئے ہیں وہ بھی نہیں دیتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے ان کو دیں گے، جب کل یہ ہمارے خلاف کیس میں جب جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو ہمارا ملازم ہی نہیں تھا، جبکہ سپریم کورٹ نے حالیہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں اس چیز کو کلیئر کر دیا۔ اگر میری بائی لائن چھپ گئی تو آپ کیسے کہیں گے کہ میں ملازم نہیں ہوں؟ یہی چیز ہے نا، اب یہ اس چیز کو کلیئر کر دیا ہوا ہے، لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس نے کلیئر کیا ہے آج تک اس عدلیہ نے بھی اس پہ عمل نہیں کروایا۔ جتنا قصور ہمارے اخباری مالکان کا ہے، معذرت سے مبشر صاحب، اس سے بہت زیادہ قصور ہماری معزز عدلیہ کا ہے۔ تو معزز سنا نا، یہ اگر آئین پہ عمل درآمد نہیں کرا رہی تو چلے، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کو سنے سمجھ آ جائے کہ 11 سال تک ایک سٹے لگا رہے۔ 11 سال 4 سال سپریم کورٹ میں، 7 سال سندھ ہائی کورٹ میں، اس لیے کہ ایک طرف ہم جیسے ملازمین کھڑے ہیں جن کے پاس وکلا کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ وکلا کھڑے ہیں جو ہمارے خون پسینے کی کمائی مالکان ان کو دے رہے ہیں۔ لیکن اب بٹی صاحب، سوری معذرت کے ساتھ، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کے ایک میں اچھائی بھی دیکھ رہا ہوں اس ساری بات میں، کہ میں جتنے ینگ سٹاف کو ملتا ہوں، رپورٹرز کو، سبز کو، ساروں کو، بڑی ان میں سپرٹس ہوتی ہیں، بڑی اپنا محنت سے جانفشانی سے اپنا کام بھی کرتے ہیں، یعنی اتنا استحصال ہونے کے باوجود جو اپنے پروفیشن سے اتنے سنسیئر ہیں، اگر ان بچوں کو جائز رائٹ مل جائے تو اس ملک میں ایک یعنی ریولوشن آ جائے۔ دیکھیں مویشہ صاحب، جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے، آج تک پاکستان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جب بھی صحافت پہ برا وقت آوا تو ورکنگ جرنلسٹوں نے شہادتیں دی، شہید ہوئے، کوئی ایک مالک نہیں شہید۔ مالک صاحب تو برہتی ہی باہر ہیں۔ کوئی کیوں نہیں رانا صاحب، کوئی ایک مالک کبھی جیل میں گیا ہے؟ ہم لوگ ورکنگ جرنلسٹ جیلوں میں گئے، مارے ہم نے کھائی۔ جو ہمارے کیمرہ مین ہے نا، خدا کی قسم یہ موت کو آواز دیتے ہیں۔ جب بلاسٹ ہوتا ہے پولیس سے پہلے یہ ہمارے کیمرہ مین اور فوٹوگرافر پہنچے ہوتے ہیں، رپورٹرز پہنچے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے جب ہم نے واپس جانا ہے تو گیٹ پہ وہ کہتے ہیں سوری آپ کی انٹری بین۔ یہ ہماری کیپیسٹی ہے، یہ پاکستان میں ذات صحافت ہے۔ میں ان اینکروں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے بھی اور دنیا کے بھی، عدالتوں کے بھی اور قانون کے بھی، حقوق جمہوریت کے بھی اور مارشاء اللہ کے بھی، خدا کے واسطے ویج وارڈ پہ بھی تو بات کریں نا۔ ویج وارڈ، میں بھی ویج وارڈ سے زیادہ سیلری لے رہا ہوں، رانا صاحب بھی زیادہ لے رہے ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں 80-90% ورکنگ جرنلسٹ کے یہ جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح ڈاکٹرز کا ہو رہا تھا کہ کوئی سروس سٹرکچر ہی نہیں ہے ہمارا۔ اور سر میں کہہ رہا ہوں کہ بے شمار اخبارات جو نمائندے چھوٹے علاقوں میں رکھتے ہیں ان سے سیکورٹی کے نام پہ پیسے لیتے ہیں لاکھوں روپے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نامہ نگاروں سے کرپشن ہے پاکستان میں، جتنی صحافیوں کی تذلیل کرتے ہیں یہ مالکان،
میں روزے یقین سے کہتا ہوں کسی اور ادارے میں نہیں ہوتی. یہ رانا صاحب سے پوچھیں, ان سے پوچھیں, ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں شفیع صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ جی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رشوتیں تو ہم لوگ لیتے ہیں اپنے نامہ نگاروں سے اور دوسروں کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہوئے. ایک تو بتی علی کی وضاحت کر سکیں گے. میں تو صرف ایک کی بات کہہ رہا ہوں کہ اخبارات پہ کام کرنے والے تمام ملازمین بشمول صحافی, فوٹوگرافر, پریس ورکر, جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مظلوم ترین لوگ ہیں کہ یہ ساری دنیا کی خبریں اپنے اخبارات میں چھاپتے ہیں, اپنے چینل پہ چلاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی خبر ایک سطر بھی نہیں چھپتی ہے, اور اگر وہ چھپتی ہے تو اس انداز میں چھپتی ہے کہ وہ خبریت ہی نہیں رہتی اس میں. یہ سب سے بڑی ایکسپلائٹیشن تو یہ ہے کہ جو لوگ ساری دنیا کو غذا دے رہے ہیں ان کو خود غذا نہیں مل رہی ہے, ان کی خود خبریں جو ہے ان کے اخبارات کی زینت نہیں بن رہی ہیں, ان کو ان بیچاروں کی خبریں لگتی نہیں ہیں, ساری دنیا کی خبریں لگتی ہیں. ایک منٹ, مطلب کی خبریں روک لی جاتی ہیں یا ایسی خبریں دی جاتی ہیں جن سے اپنے فائدے منسوب ہوں؟ کیونکہ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہمیں سیلری نہیں ملی, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, بغیر نوٹس کے فارغ کیا جا رہا ہے, ایگریمنٹ کے تحت آپ کو سیلری دینی پڑتی ہے. اگر 1 سال میں نے آپ کے ادارے میں کام کیا ہے اور آپ مجھے فارغ کرنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے, تو مجھے آپ پہلے نوٹس دیں گے, نوٹس کے بعد جو ایگریمنٹ میں موجود ہے کہ مجھے 1 یا 2 سیلری ایڈوانس دیں گے. جب یہ چیزیں نہیں دیتے اور جس پہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ خبر اس اخبار میں کبھی نہیں چھپتی. تو بھائی جان مجھے یہ بتائیں کتنے اخبارات ہیں جو پروویڈنٹ فنڈ اور گریچوٹی دیتے ہیں جو آپ کا قانون کہتا ہے؟ اس میں صرف اس وقت تک اگر آپ دیکھیں 2 سے 3 اخبارات ہیں جنہوں نے دی, لیکن دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا. مثال کے طور پر میں ایک بڑے ادارے کی بات کرتا ہوں. بابا جی کی تو نہیں کر رہے؟ بابا جی کی ہوگی. بابا جی آپ کی کیسے کھل جاتے ہیں؟ میں جو مرضی کروں وہی کھل جاتے ہیں. جی 2-3 ایسے ادارے ہیں کہ جب ان کے کیس گئے, اب آپ ایک پہ رہے 2-3 پہ, جب کیس عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں جب ورکر نے ایک اپنا حساب بنا کے دیا کہ میں نے اتنے پیسے ان سے لینے ہیں, میں نے اتنے سال ان کا کام کیا ہے, تو انہوں نے کیا کیا مبشر صاحب کہ انہوں نے ایک علیحدہ حساب بنا کے آگے دے دیا کہ جناب جو ان کو ہم 40,000 سیلری دیتے تھے, ان کی بنتی ویج وارڈ کے مطابق 30,000 تھی پچھلا, اور جو 10,000 زیادہ دے رہے تھے اسے ادھار دے رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں, الٹا ہماری طرف پیسے نکال دیے. اور میں قربان جاؤں اس اپنے بہترین جج صاحب پر کہ جن کا ایک بیٹا اس وقت ایک بہت بڑے ادارے کے اندر سب ایڈیٹر ہے, اور وہ ادارہ بھی بڑا معزز ادارہ ہے. پاکستان کے نظریات کی بات ہوتی ہے وہاں پر, مگر وہاں پر بھی احتساب ہوتا ہے صحافیوں کا. وہاں کے 15 افراد کا سٹے صرف اس بنیاد پر ہی کینسل کر دیا گیا کہ انہوں نے آپ کی بات کی تھی, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے حق مانگا تھا اپنا. یہ ہو رہا ہے, یہ اداروں کے اندر ہو رہا ہے. 2 چیزیں مل گئی ہیں, وہ عدلیہ جس نے ہمیں انصاف دینا تھا ایک وہ مل گئی, ایک وہ مالک جو وہاں بیٹھ کر خون چوس رہا ہے ہمارا, ایک وہ مل گیا. وہ اینکر مل گئے ساتھ معذرت سے جن کی 25 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ تنخواہ ہے. آپ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو طلب کیا گیا سپریم کورٹ میں, آپ نے وہاں پہ کہا, مجھے یاد ہے میں خود گیا وہاں پہ, کیا گیا جی دنیا ٹی وی کی فوٹیج واقعی چوری ہوئی تھی نا, تو اس کو نہیں مانا گیا. سپریم کورٹ کے اندر سے اس دن سپریم کورٹ کے اندر سے نکل کے ان کے سٹاف افسر کہہ رہے ہیں یہ چوری ہوئی ہے. قدرت کا قانون دیکھیں کہ جب ہم اور آپ کہتے تھے چوری ہوئی ہے تو اس کو چوری نہیں مانا گیا, جب اپنی ہوئی تو اس کو چوری کہہ دیا گیا. پھر اس پہ بھی لایا کٹہرے میں سب کو نہیں لایا گیا. یہ صرف عدلیہ کہ میں تمام عدلیہ کو نہیں کہہ رہا, وہ ججز جن کے پاس یہ چیز جاتی تھی انہوں نے اس کو سٹے دیا, امپلیمنٹ سیل پہ آئے, وہاں پہ ہمیں انصاف صرف اس کو ملا جس نے بہت زیادہ زور لگایا, یا جس چیف ایڈیٹر کی وہاں تک اپروچ نہیں ہوئی, اس جج تک جس کا ساتھ ملاپ نہیں ہوا, اس کے معاملے میں تو چند لوگوں کے انصاف مل گیا, باقی نہیں ملا. اس کے لیے اس میں ذمہ دار عدلیہ بھی ہے, اس میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. اس میں سب سے زیادہ سب سے بڑا قصور تو آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں کی یونین ہی ایک نہیں ہے, آپ لوگ آپس میں اتنا لڑتے رہتے ہیں. نہیں, بہو کر کے لڑتے رہتے ہیں. یار ایک ہو جائے کم از کم. نہیں, یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا اس طرح نہیں ہے. ایک جمہوری عمل ہوتا ہے, اس کا ایک الیکشن ہوتا ہے, جو الیکشن ہارتا ہے اس کو الیکشن اس کو ہار ماننی چاہیے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے صحافیوں کے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے تو یار الیکشن کو پش کر سکتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک ہے. شفیع صاحب بات پتہ کیا ہے, جب جرنلزم کی بات آتی ہے تو صرف آپ لوگ پرنٹ میڈیا کو کیوں لیتے ہیں؟ الیکٹرانک جرنلسٹ جو ہیں, کیمرہ مین جو ہیں, اور فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں, ان کو آپ وہ کیوں نہیں درجہ دیتے تاکہ وہ آپ کی آواز اٹھائیں, وہ بھی اٹھائیں اور اس میں شامل ہو؟ دیکھیں اب اس میں کافی فرق تو آ گیا ہے, کیونکہ اب جو ہمارے یعنی تنظیموں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں باضابطہ امینڈمنٹ کر کے الیکٹرانک چینلز کے لوگوں کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت مروجہ قانون ہے وہ قانون کا نام ہے نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشنز آف سروس ایکٹ 1973. اس لیے کیونکہ اس کا اسپیسیفکلی نام ہے نیوز پیپر امپلائیز، اسی وجہ سے ہماری تنظیموں نے یہ مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ اس کا نام نیوز پیپر امپلائیز کو ختم کر کے اسے نیوز پیپر امپلائیز اینڈ الیکٹرانک میڈیا کیا جائے، تاکہ مطلب اس میں یہ لوگ بھی شامل ہو سکیں. اور میں کہتا ہوں الیکٹرانک کو ذرا تھوڑی دیر بات کر لیں، پہلے نیوز پیپرز والوں کے تو حقوق دے دیں، پہلے وہ تو دیے نہیں جا رہے، تو اب جب پنڈورا اتنا بڑا ہو جائے گا تو اس کے کون دے گا؟ بعض چینل ایسے ہیں جو صرف چینل چلاتے ہیں، اخبارات نہیں چلاتے. بعض چینل ایسے ہیں جو 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دیتے ہیں. میرا منہ کھلوانا ہے آپ نے؟ میں سارے ان نام نہاد شرفا کو جانتا ہوں. میں یہی کام کرتا ہوں، میں کو برف نہیں بیچتا اور نہ میں ڈرتا ہوں کسی سے، اللہ کا کرم ہے. بڑا میرے ساتھ رہیے گا، رانا صاحب میرے ساتھ رہیے گا، بڑی صاحب میرے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں بتاؤں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 59,000 اخبارات، رسائل اور جرائد پبلش ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے ڈمی کی ہوتی ہے اور ان کو سرکاری اشتہار دیے جاتے ہیں. آپ اس کو برائب کہہ لیں، رشوت کہہ لیں، آپ ان کی محنت کا ثمر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. آپ کو میں یہ گارنٹی سے بتا رہا ہوں، جتنے تینوں صحافی یہاں پہ موجود ہیں یا پاکستان میں جتنے صحافی ہیں مجھے ثابت کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ اخبارات کی جو ABC ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو اخبار 5,000 بک رہا ہے اس کی ABC لکھی ہوئی ہے 50,000. جو 50,000 بک رہا ہے اس کی 1.5 لاکھ لکھی ہوئی ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ شفیع صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے تو یہ بتا دیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ABC اشتہارات لینے کے لیے جو ہے وہ جعلی طریقے سے بنائی جاتی ہے، غلط ڈکلیریشن لے کے بنائی جاتی ہے. اور جب ہم اسی کو بیس کر کے اخبار کی کیٹیگری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس سے اتنا اشتہار جو ہے اتنا سرکولیشن شو کیا ہے، لہٰذا یہ ایک کیٹیگری کے اخبار ہے، اس کے امپلائیز کی تنخواہیں ایک کیٹیگری کے برابر ہونی چاہیے، تو وہاں اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں اور عدالتیں بھی ان کی بات مان لیتی ہیں. ابھی مجھے شفیع صاحب ایک اخبار بک رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کتنے کا بیچنا ہے اس کا ڈکلیریشن؟ انہوں نے کہا جی اتنے کا. میں نے کہا کیوں آپ کے اخبار میں ایسی کیا بات ہے؟ میں نے تو نام بھی نہیں سنا کبھی اس کا. کتنی ڈمیاں چھاپتے ہیں اس کی ابھی بھی؟ انہوں نے کہا جی تقریباً 3 درجن. میں نے کہا 3 درجن یعنی 36 کاپیاں آپ اخبار کی روز چھاپتے ہیں. اور اس کی یعنی ABC کتنے کی ہوئی ہوئی ہے؟ 45,000 کی. 45,000 کی ABC ہوئی ہوئی ہے اور اس میں سرکاری اشتہار آتے ہیں اور اس کو پیسے بھی ملتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے لیے تو پہلے دن سے یہ بزنس ہے. کیا یہ اخبار کے مالکان جو ایسا کر رہے ہیں وہ تعزیرات پاکستان کے مطابق مجرم نہیں ہے شفیع صاحب؟ 100% ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے چینل جو ہے اتنے سینسیٹیو ایشوز کے اوپر کبھی پروگرام کرتا ہی نہیں ہے. بات ہماری کہی ہے چینلز کی برائی کر کے اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے متعلق آپ کئی اخبار کیا لکھتے ہیں. کیوں جی رانا صاحب؟ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمام اینکر سے، تمام کالم نفیسوں سے کہ آج کا پروگرام دیکھیں اور اپنی برادری میں آئیں، ہم میں آئیں. اگر ان کو تکلیف ہوگی تو ہم لوگوں نے ہی باہر نکلنا. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آج ہم نے بھٹی صاحب کو شو پہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی آج آپ کو نہیں لانا. 4 سینئر کالم نویسوں نے انکار کر دیا کہ یار ہم نے اس پہ نہیں کرنا. کسی نے شادی کا بہانہ بنا دیا، کسی نے بچے کو اسپتال لے جانے کا بنا دیا، کسی نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یار وہ پھر میرا مالک مجھے ہی کہے گا نا. یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا. یہ ہم کا نہیں، ان لوگوں کا. سارے ہیں ہم سارے ان لوگوں. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو آپ نے کہا ہے نا، وہ لوگ ہیں جن کی سیلری بہت زیادہ ہے، جو چہیتوں میں شامل ہوتے ہیں. میری نہیں ہے. آپ کے دل میں درد آ گیا، آپ کے دل میں درد آ گیا نا، آپ آ گئے. اللہ کرے ان کے دل میں درد آ جائے. ہم تو ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ. وہ PIC چلے جائیں گے کہ دل میں درد آیا تو. جی اچھا مبشر صاحب، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. میری خواہش تھی کہ زندگی میں کوئی ویج وارڈ پہ کرے. اب رانا صاحب ہیں، ہزاروں پروٹیسٹ ویج وارڈ پہ کر چکے ہیں. رانا صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آج تک کسی ایک اخبار نے سنگل سطر ہماری نہیں لگائی. کترینہ کیف کی تو تصویر لگا لیتے ہیں بڑی کر کے، چور اور ڈاکوؤں کی لگا لیتے ہیں، کمال کرتے ہیں. آپ نے اور اس میں فرق ہی نہیں ہے. اگر کسی آپ اپنی شکل دیکھیں اور کٹرینہ کی شکل دیکھیں. کوئی صحافی فوت ہو گیا، تعزیت کی خبر بھیجے تو اخبارات ہماری خبر نہیں لگاتے. جتنے یہ مالکان ہماری حق تلفی کرتے ہیں، خدا کے لیے بھٹی صاحب، ان کو اللہ ہمارے ہی یہاں تو پکڑے گا. ایسے بھی چینل ہے بابا جی آپ کو بتائیں گے کہ M عالم کی خبر نہیں لگا رہے تھے اور وہ پہلے وہ ایک انڈین فلم کی لگا رہے تھے. میں صرف تمام اینکروں سے گزارش کرتا ہوں جو جمہوریت کے ٹھیکیدار ہیں، قانون کے ٹھیکیدار ہیں،
آئین کے ٹھیکیدار خدا کے واسطے 2 کالم ہمارے حق میں بھی. ہم جو عید اور شبرات میں لکھتے ہیں نا جا کے غریب گھر, کبھی صحافیوں کا گھر بھی دکھا دے جہاں چولہا بوجھا ہو, جہاں بچے مانگ رہے ہوں, جہاں پیسے نہ دینے کی وجہ سے بجلی کا بل کاٹا گیا ہو. اور خدا را کوئی تو خدا کا خوف کرے. یہ نام نہاد 20-25 لاکھ لے کے یہ بھی فیکٹ ہے نا کہ رجسٹریشن بک کے پیسے نہیں ہوتے, ٹوکن کے پیسے نہیں ہوتے, اور بیچارے اسی طرح نمبر پلیٹ پہ پریس لکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے قانون شکنی ہو رہی ہے, لیکن کیا کریں, پیچھے سے تنخواہ نہیں ملی کئی مہینوں سے. کیا کریں, بالکل درست بات ہے. مثلا ایسے نامور یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاکستان کے اندر مالکان کہ جو بہت بڑی یونینز کے عہدیداران ہیں, اور 6 ماہ سے ان کے دفاتر میں سیلری نہیں ملتی. آپ نے بات کی نا, خبر کی ایک بات ہو رہی تھی, میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا میر صاحب سے کہ میر صاحب جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا, اس میں اسلام آباد کے جنگ اخبار میں نام نہیں لینا, لے دیتا ہوں چونکہ مجھے وہ کہتے ہیں جو چلا جاتا ہے, اس میں خبر چھپتی ہے جو ہماری دھرنے کی. بھٹی صاحب, اس میں نہ پی ایف یو جے کا ذکر, نہ ویج وارڈ کا, صرف ایک اخبار میں بیک پیج پہ چھپتی ہے خبر جس میں سارا ذکر ہوتا ہے وہ دنیا میں. باقی 3 اخبارات, بابا جی مجھے بتائے نا, قصور صرف یہ ہے, ہم نے جب جنگ کی لڑائی لڑنے کی باری آئی تھی, ملازمین بھی تو ان کے ہیں نا, ویج بورڈ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پیسے دونوں دینے پڑیں گے. ہم آپ کی لڑائی بھی لڑیں گے مبشر صاحب, اگر خدا نہ خواستہ آپ پہ کچھ ہوگا نا, آپ کا ایک احسان ہے یہ, ہم سب سے پہلے باہر آئیں گے. میری جان, جس پہ نہیں بھی ہوگا اس کے لیے بھی آئیں گے. بابا جی کا مسئلہ سمجھے, صرف 4.5 بلین کماتے ہیں یار مہینے کا, صرف 4.5 بلین. اگر ویج بورڈ امپلیمنٹ کر دیں گے تو 5-7 کروڑ ایکسٹرا دینا پڑ جائے گا جیب سے. صاحب یونین کو رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہ گالی سمجھتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم نے ان کو جب بھی کرائسس میں کوئی مالک آیا ورکنگ جرنلسٹوں نے بچایا, لیکن یہ یونین کا نام نہیں لیں گے, یہ ہم اپنی انسلٹ سمجھیں گے کہ یہ صحافیوں کا نام لے لیں گے. آزادی تو کما رہے ہیں بابا جی. میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے صبح اخبار پڑھے نا, میں بڑا خوش کہ بہت بڑا ایونٹ ہوا جی, آپ کی فون پہ بات ہوئی, آپ نے کہا میں ویج بڑھ کے لے کر ہم نے آپ کو شکریہ. میں نے صبح جب اخبار سارے میرے سامنے آئے بیٹی صاحب, میں نے ایک پہ دیکھا, میں کہا یار یہ نام بھی اڑا دیا انہوں نے, چلے مطالبات لکھے ہوں گے وہ بھی, دوسری تیسری, سوائے میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے باقی کسی میں نہیں تھا. پھر میں نے فون کیا, میں نے ایک بڑے سینئر ساتھی کو فون کیا, میں نے کہا بھائی جان مجھے بھی ملنا ہے, آپ کو بھی ملنا ہے, آپ کی تنہا بھی کام ہے مجھے پتا ہے, لیکن آپ بڑے ان لوگوں میں شامل ہیں, یہ خبر کیوں نہیں لگائی؟ انہوں نے آگے سے مجھے کہا جی سختی سے آرڈر تھا کہ جب آپ ویج وارڈ کا ذکر کریں گے تو لائیو چاروں کو بھی کٹ جائے گا. یہ ہے ہماری حیثیت. اس کے بعد یہ آزادی صحافت ہے. کہاں سے یہ آزادی صحافت؟ مجھے بتائیں نا, میں نہیں لکھ سکتا نا. اگر میں نے ایک شخص کے خلاف لکھنا ہے وہ کرپٹ ہے, اور میرے مالک کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہے, کم از کم رانا صاحب میں خود نمائی نہیں کر رہا, لیکن اے آر وائی کو تو یہ کریڈٹ دیں کہ اے آر وائی آپ ویج بورڈ بار بار کہہ رہے ہیں اس کو کٹ نہیں کر رہا, اتنا تو کریڈٹ دیں آپ اے آر وائی. بالکل دیں گے جی. اس میں میں نے کہا کہ شکر ہے کوئی پروگرام ہوا. میں آپ سے ایک اور بات کمنٹ کر رہا ہوں کہ جب تک ویج بورڈ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہم ہر وقفے کے ساتھ صحافیوں کے لیے پروگرام کریں گے یہاں پہ, تاکہ سب کو جھنجھوڑا جائے اور سب کی آنکھیں کھولی جائیں. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, یہ اے آر وائی کی کمٹمنٹ ہے آپ سے. انشاءاللہ پاکستان شفیع صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی شفیع صاحب. رحمان صاحب, میں آپ کی طور سے جاری دلانا چاہ رہا تھا جو بہت اہم ایشو ہے کہ ایسے اخبارات ہیں جن میں سینکڑوں ملازمین کام کرتے ہیں اور اس سے ادارے سے کسی بھی ایک ملازم کا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن سے رجسٹریشن نہیں ہے, جو کہ مینڈیٹری فری پروویژن ہے, اور نہ ہی گروپ انشورنس ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. رائٹ. شفیع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. رانا صاحب آپ کا, عارف حمید بھٹی آپ کا بہت بہت شکریہ. مائی اسٹینڈ کمیٹڈ کہ ہم ویج بورڈ کے لیے لڑتے رہیں گے, اپنے تمام صحافی برادری کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. آپ ہمیں برادری میں کنسیڈر کریں یا نہ کریں, ہم آپ کے حق کی اور آپ کی جائز لڑائی میں آپ کے ساتھ شامل ہیں, اور اس استحصال کو اب ختم ہونا پڑے گا. بابا جی آپ کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے, بہت بری خبر ہے آج میرے پاس, کہ جنگ, جیو اور نیوز انٹرنیشنل, اب نام شاید آپ کے لیے پاسبل نہ ہو باہر یو کے, یو ایس اور کینیڈا میں استعمال کرنا, کیونکہ یہ کسی اور نے اپنے نام سے رجسٹر کر لیے. اس کو پلیز چیک کر لیجئے گا, خبر کو تصدیق کر کے, جس طرح آپ نے پچھلا میسج مجھے بھیجا تھا ایک دھمکی دینے والا, وہ دوبارہ سے مجھے اسی میسج کی طرح بھیج دیجئے گا اور مجھے بتا دیجئے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. اور بائی دا وے یہ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے طریقے آپ نے ہی لوگوں کو سکھائے ہیں, اور اب آپ آج رات کو بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یہ ٹریڈ مارک جنگ, جیو اور نیوز انٹرنیشنل کے ہیں کس کے پاس. اور پھر کل آپ کو میں ایک اور بریکنگ نیوز دوں گا. بابا جی زندگی اتنی آسان نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ایک بات میں ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا صحافیوں سے, خود ہم سے,
کہیں پہ زیادتی بھی ہوتی ہے، اور ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں اپنی طرف سے تو میں معافی فوری طور پہ مانگ سکتا ہوں، بار بار مانگ سکتا ہوں، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ جب میڈیا بیٹھ کے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے اور اکاؤنٹیبل ان کو کرتا ہے، تو پھر بذات خود میڈیا کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروانی پڑے گی، اپنے کردار پہ، اپنی پریکٹسز پہ، اپنے بیلنسز کے اوپر، اور اپنی تمام فنڈنگ کے اوپر، کہ جو پیسہ چاہے وہ امن کی آشا کی ضمن میں آئے، چاہے ڈیفڈ کی ضمن میں آئے، چاہے CIA کی اس میں ضمن میں آئے یا نہ آئے، ہر صورت اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ٹیکسز دینے پڑیں گے. اور جو میڈیا کا چینل یا اخبار اپنے ٹیکسز چوری کرے، جو اپنے امپلائیز کا استحصال کرے، اس کے لائسنس کے اوپر بھی تعزیرات پاکستان کے مطابق نظر ثانی ہونی چاہیے، اور ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے جو خود پہلے میڈیا اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، اس کے بعد ہم کسی اور کو پوچھنے والے ہوں کہ بھائی تم کیا بیچ رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.